شاعر کا تعارف۔ نظم نمبر 6 پیام لطیف۔ شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں اس کے شاعر۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کے سال پیدائش کے سلسلے میں جس روایت کو مستند مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1101 ہجری میں سید شاہ حبیب کے گھر ضلع مٹیاری کے علاقے حالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید شاہ حبیب کا شمار اپنے علاقے کے بزرگ شخصیات میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنے بیٹے شاہ لطیف کی پیدائش کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ کر کوٹی میں سکونت اختیار کی۔ سرزمین سندھ ایسے قلندروں کا مسکن ہے جن کی گفتاروں کے دار و عمل ایک دنیا کی ذہنی و فکری اور روحانی تربیت اور فیوز و برکات کا باعث ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی بھی ایسی ہی ایک عظیم روحانی شخصیت ہے۔ سید حبیب شاہ کا خاندان علم و ادب و تصوف میں خاصا زرخیز تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں ہی شاہ لطیف نے سندھ کی دھرتی کو اپنے سندھی کلام سے محبت، امن، رواداری اور بھائی چارے کا گہوارہ بنانے کی تعلیم دی۔ آپ نے طویل عرصے تک مخدوم نو، مخدوم بلاول اور اپنے پردادا شاہ عبدالکریم اور دیگر بزرگوں کی درگاہوں پر وقت گزارا۔ آپ کا کلام حقیقت و معرفت الہی کی تعلیم تھی جو یقیناً انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ آپ کا آباد کردہ ریت کا ٹیلہ بٹ دنیا میں بھٹ شاہ کے نام سے مشہور ہوا جس کی شہرت روز افزوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگوں نے شاہ لطیف کی شاعری کے اسرار و رموز جاننے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے سندھی زبان سیکھی۔ آپ کے مریدوں کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں تھی۔ آپ کی شاعری کا مجموعہ شاہ جورج سالو کے نام سے شائع ہوا جس کا منظوم ترجمہ شیخ مبارک علی ایاز المعروف شیخ ایاز نے کیا۔ شیخ ایاز خود بھی سندھی زبان کے اسکالر اور بڑے شاعر ہیں۔ شاہ جورج سالو یعنی شاہ کا رسالہ کے مختلف حصے ہیں جن میں سے ہر حصے کو سر کہا جاتا ہے۔ سر کلیان سے سر بلاول تک شاہ جورج سالو 28 حصوں پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں پر رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔